الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ والناس اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کی رپیٹ جو آواز نہ بات یہ کم کرو. اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و تعریف کے بعد اس کے محبوب نبی دانِ غیوب نبی حضور رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضور سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں عقیدتوں سے درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات ترجمات کو تلاوت کیا. دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے, مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد رب لم یزل پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام, اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و اعظم برہانہ کا بے حد شکر ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہمیں اس مخلوق میں پیدا کیا, اس مخلوق میں رکھا جو اشرف بھی ہے, تمام مخلوق میں اعلیٰ بھی ہے. پھر اس افضل اور اشرف مخلوق کے اس طبقے میں رکھا جو طبقہ نبی دو عالم نور مجسم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے, یعنی ہمیں مسلمان رکھا. برادران اسلام, انسان کو جیسے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور مسلمانوں کو
جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سبب کثیر نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، انسان پہ جتنی فضیلت ملتی ہے اور جتنی نعمتیں ملتی ہیں اس سے اتنا ہی اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اتنے ہی اس کے امتحانات اور اس کو غلط استعمال کے سبب عذاب الہی کا شکار بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ملائکہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، جو معصوم ملائکہ سے بھی اعلیٰ قسم کے ہیں، جن کو اللہ نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو امتحانات میں بھی ڈالا، اور ان کو امتحانات میں ڈالنا یہ میرے اور آپ کے لیے سبق کے طور پر تھا کہ اگر ہم پر مشکل وقت آ جائے، اگر دنیا میں کوئی مصائب آ جائیں، دنیا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ رب نے مصیبت کے حال میں، پریشانی کے حال میں، تنگی اور تنگ دستی کے حال میں قرآن نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے سے نکلنے کے لیے جدید سائنس کی طرف تو نظر رکھتے ہیں اور ان اسباب کو اپنانا بھی چاہتی ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین جل وعلا میری اور آپ کی تخلیق کرنے والا ہے، جو مجھے اور آپ کو بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ کیسے چل سکتا ہے، یہ مصیبت سے کیسے نکل سکتا ہے۔ ہم بنانے والے کے طریقوں کو اتر کر دیتے ہیں اور غیر کے طریقوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر سر پیٹتے ہیں کہ بنی کیا ہمارے ساتھ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان میں اپنے ایک نبی کا ذکر کیا، اور وہ نبی بڑا اعلیٰ نبی ہے، جس نبی کو اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا، جس کے نبی کو اللہ نے دنیا کا مال و متاع بھی عطا کیا، اللہ نے کثیر اولاد بھی عطا کی، سیرت بھی خوبصورت عطا کی۔ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب امتحان آیا اور پھر انہوں نے اس امتحان میں کیسے زندگی بسر کی، وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو خوبصورت مال سے نوازا تھا، ایسے اللہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، عظیم حسین خوبصورت تھے آپ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ، حسن کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی کثیر عطا کی۔ آپ کے پاس بکری و خوب عیال ہوتا، ریوڑ ہوتا، اونٹ کثیر تعداد میں، مال و متاع کثیر تعداد میں، اولاد آپ کی خوب ہوئی، ساری نعمتیں موجود تھی۔ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، میں اختصار سے بات کو کر رہا ہوں کہ اللہ نے امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ جناب ایوب علیہ السلام کو آزمانا شروع کیا۔ حال کیا ہوا؟ جناب ایوب علیہ السلام حالت نماز میں مشغول ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، مکان کی چھت گرتی ہے، اولاد ساری نیچے دب کے فوت ہو جاتی، بیٹوں جیسی نعمت اللہ نے دی ڈھیلے دی، مال میں گھاٹا شروع ہو گیا، اونٹ مرنا شروع ہو گئے، بکریاں مرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ سیرت نگاہ مفسرین نے لکھا آپ کا ایک بھی بیٹا نہیں بچا، نہ بیٹی بچی، سب چلے گئے، مال و متاع ختم ہو گیا۔
جن کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہوتا تھا اب ایک اونٹ بھی پاس نہیں، بکریاں ہزاروں کی تعداد میں جس کے پاس تھی اب ایک بکری بھی پاس نہیں، رہنے کے لیے چھت وہ بھی گر چکی، دنیا کا ظاہری مال ختم ہو چکا، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کو بیماری میں بھی مبتلا کر دیا۔ مفسرین نے بحث کی ہے فلاں بیماری، میں اس بیماری کی بحث میں نہیں جا رہا، اللہ ثابت کرو کیا، بس قرآن یہ بتاتا ہے بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کی جو منشا تھی بیماری لگ گئی، یہاں تک کہ آپ کی بیوی یا ازواج چھوڑ کے چلی گئی، ایک بیوی آپ کی خدمت کے لیے رہی۔ اللہ کا نبی علیہ السلام جو کہ جناب سیدنا اسحاق علیہ نبی علیہ السلام شہزادے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک بیوی کو لے کے شہر سے آبادی سے دور نکل گئے کہ نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی معاذ اللہ غلط تھا یا گناہگار تھا، عجیب سوچ بھی ہوتی ہے۔ اس نبوت کی چادر کو داغ سے بچانے کے لیے آبادی سے دور نکل گئے، ایک طویل عرصہ، مفسرین نے لکھا سال ہا سال بیماری میں گزر گئے۔ اور جب بھی کسی نے پوچھا کہتے میرا حال بہت اچھا ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج تو ہمارا حال تو یہ نا کہ جب مل جائے تب بھی دوسرے کی جان دے کے شکوہ کر دیتے ہیں، مالک اس کو زیادہ دیا مجھے تھوڑا، ہم اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہم رب کی تقسیم کو عدل نہیں مان رہے ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ تعلیم دے رہی ہمیں، ہمارے لیے سبق ہے قرآن میں کہ بھئی مالک دے تب بھی شکر ادا کرو، لے لے تب بھی شکر ادا کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام رب نے قرآن میں اس کو بیان کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ حضرت ایوب نے کہا اذ نادا ربہ، جب ایوب نے ندا کی، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا، آواز دی، التجا کی، مالک کو عرض کی، نادا ربہ، اے میرے رب۔ جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا، انی مسنی الضر، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی، انی مسنی الضر، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں میرے رب، اور مالک میں بیمار تو ہوں اور تیری ذات تو جانتا کیسی ہے، میں تکلیف میں ہوں اور تیری ذات کیسی ہے۔ عرض کیا ایوب علیہ السلام نے، انی مسنی الضر، میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، مالک تو مہربانوں پہ مہربانی کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان جو ہے، رحمان و رحیم جو ہے مالک، میں تکلیف میں ہوں تو اپنی رحمت مجھ پر بھی کر دینا، اپنی رحمت کی خیرات مجھے بھی دے دینا۔ برادران اسلام، ایوب علیہ السلام نے رب کی صفات یاد کی، میں تو ان صفتوں کا مالک ہے، مجھے تکلیف سے نکالنا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، تو بھی وہ ارحم الراحمین ہے، مجھ میں رحمت فرما دے، رحمت کی خیرات مجھے عطا فرما دے۔ برادران اسلام، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے پہ توجہ کریں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے دعا کا سبق کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے تکلیف پہنچنے پہ مالک کو ایسے یاد کیا ہے؟
آج سال سے زیادہ، 1.25 سال 1.5 سال بیتنے کو ہے، چند ماہ کے بعد پاکستان میں ایک نیا آواز اٹھ جاتی ہے کہ اب پھر بیماری جنم لے رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پھر گھروں میں بند ہو جاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ جو اللہ ایوب علیہ السلام کو بیماری دے اور اولاد بھی لے لے، مال بھی سارا لے لے، ہو بھی نبی، حسنوں کا مالک بھی ہو، میرے بھائی وہ لے لے اور تب بھی کہ میں تو اس حال میں بھی راضی ہوں۔ مالک نے اولاد دی، لے لی، کہا میرا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایوب اللہ نے تیری اولاد مار دی، چھت گر گئی۔ ایوب علیہ السلام کا جواب سنیے کہ میرا کیا تھا؟ جس کی تھی اسے نے لے لی، جس نے دی تھی اسے لے لی، میں اس پہ کیا غم زدہ ہوں، میرا تو تھا ہی کچھ نہیں۔ مال چلا گیا کہ میرا تو نہیں تھا، جس نے دیا تھا لے لیا۔ ہم کہتے یہ ہے ہی میرا، تو مجھ سے کیوں لیا ہے، یہ تو میرا تھا۔ ہم یہ بھول جاتے یہ میرا نہیں ہے، میں تو جب آیا میں تو جب برہنہ تھا، میرے بدن میں تو کپڑا بھی نہیں تھا، جس سے رب نے اتنا دیا ہے اگر اس نے لے لیا تو اس میں غم کیا ہے؟ اس کا رب کا شکر تو ادا کریں۔ ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں بتاتے ہیں کہ جب بیمار ہو تو ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، ادھر ادھر کے سہارے نہ پکڑو، بیماری ہو، آزمائش ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی بن جائے، اپنے رب کی چوکھٹ کو نہ چھوڑنا، اپنے رب سے بغاوت نہ کرنا، اپنے رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جانا، اسی در پہ بیٹھ جانا اور اسی پہ کہنا انت ارحم الراحمین، اے رحمان و رحیم مالک میں تکلیف میں ہوں، تو رحمان و رحیم رحمت کر دینا، مجھے اس تکلیف سے نکال۔ اب پھر رب کہتے اس سے مجھ سے دعا کی، میں نے کیا معاملہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب نے معاملہ کیا کیا؟ رب اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ فَاسْتَجَبْنَا، پس ہم نے اس کی التجا کو قبول کر لیا۔ اس نے ہم سے دعا کی، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایوب علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی ندا پوری کر دی، اس کی پکار کو اس کو عطا کر دیا۔ اور کیا پکارا ایوب علیہ السلام نے، رب نے بتایا ہے، کیا دعا کی ہے مجھ سے، کیا التجا کی، رب نے وہ بھی ذکر کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ اس نے ہم کو کہا تھا من ضر، میں بیماری میں تکلیف میں ہوں، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، ہم نے اس کی بیماری دور کر دی، ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی۔ اور پھر جب بندہ مانگے نا اور رب سے مانگے، اب ہوتا کیا کہ بیمار تھا تو بندہ مانگتا ہے اللہ سے دے دے، رب کہتا میرا انداز جدا ہے، میری تقسیم بڑی عجیب سی ہے۔ مالک کہتا ہے، مالک کیسے؟ کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا، ایک تو اس نے وہ مانگا جو میں نے دیا اور لے لیا، تکلیف پہنچی، صحت مانگی، میں نے صحت دینی ہے، لیکن اب کہتا میں ساتھ کیا کرتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، میں اپنے بندے کو دیتا ہوں، بیماری تکلیف دور کر دیتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو جو مانگا وہ دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، اور جو تھا اس کے گھر میں، جو گھر میں تھا اس کی مثل دگنا دیا۔ یعنی یوں مثال لے لیں کہ اگر اس کے ہاں 5 بیٹے تھے پہلے، تو میں نے اس کو دگنا دیا، میں نے اس کو کتنے بیٹے دیے؟ 10۔ اگر اس کے پاس 100 اونٹ تھے، میں نے 200 دیے۔ 1000 بکری تھی، میں نے 2000 بکری کو ریوڑ دے دیا۔
مانگا میرے بندے نے مجھ سے تو پھر میں فقط اس کے مانگنے پہ وہ نہیں دیتا جو تھا، بلکہ میری حالت یہ رحمت من عندنا، میں تو اپنے بندے پہ رحمت کرتا ہوں۔ پھر عندنا سے مراد بندے خاص بھی ہے کہ میں بندے خاص پہ رحمت کر دی۔ تو برادران اسلام، جو یہ وعدہ کرتا ہے مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر کے اس کے دگنا دے دیتا ہوں۔ آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں، ہمیں جو دگنا دینے کا وعدہ کرتا ہے ہم اس چوکھٹ پہ جانے کے لیے راضی نہیں، اس سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو مانگنا بھی رسم رکھا ہے۔ یقین سے اپنے اطمینان سے اپنا محاسبہ کرنا کہ میری اور اپنی حالت بن کیا چکی ہے۔ ہم کسی کے پاس قرضہ لینے جائیں، ادھار پیسے کسی بار لینے جائیں نا، حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم بس یہ کہتے ہیں دے نہ ذرا 2000 روپے، فکر یہ کہتے ہیں، لیکن یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ یہ حالت کیا ہوتی ہے؟ جا کے بیٹھیں گے ہم سے، جہاں خیریت ہیں، بچے ٹھیک ہیں، گھر میں سب ٹھیک، اچھا وہ میرے پیسے آنے فلاں جگہ سے، میں بالکل قسم بھی اٹھائیں گے میں تجھے 2 دن میں دے جاؤں گا۔ وہ کہے میرے پاس نہیں یار، مہربانی کسی سے لے دے، وہ گھر میں پتہ کر لے، کسی دوست سے پوچھ لے، کتنی محنت کرتے ہیں اس کی، یا وہ ایک بار کہ نہیں جاؤ اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ہم اس دروازے پہ بیٹھے رہتے، نہیں آ کر کے دینا، آپ سے تو میرا تعلق تیرے ساتھ ہی تو ہے نا، میرا دوست تو ہی تو ہے نا، میں کس کے پاس جاؤں تیرے بات نہیں، تو دوست ہے میں تیرے پاس آگے مجھے دے، کہیں سے لے کر دے، کر کے دے۔ ادھار مانگ رہی ہے اور یہ پتہ میں نے اس کو لوٹا کر دینی ہے۔ میرے بھائی اس کی اتنی منتیں کرتے ہیں، 4 چکر اس کے دروازے پہ لگاتے رہتے ہیں، اگر وہ فون نہ اٹھائے پھر بھی چلے جاتے ہیں، وہ انکار کرے پھر بھی محنت کرتے رہتے ہیں، قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، ضامن دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یقین سے بتانا، ارے جتنا اعتماد اس بندے پہ کیا تھا، کیا اتنے یقین سے رب کو بھی پکارا؟ کیا کبھی اتنے اطمینان اور یقین کے ساتھ رب کے دروازے پہ دستک دی؟ کبھی اس کو ندا دی؟ یہ بھی علم ہے جو دے گا اس کو واپس لوٹا کے قرض واپس نہیں دینا، وہ دے گا پھر لے گا نہیں، ہمیں قرض نہیں ہے، بس وہ ہماری ملکیت بن جائے گا۔ جتنے اعتماد سے دوست سے مانگا تھا اور اس کے دروازے پہ دستک دی تھی اور اس کی منتیں کی تھی، اس کے سامنے اپنی مجبوریاں 20 بار بیان کی تھی، قسمیں اٹھائیں، اس کے جھڑکنے سے پھر بھی اس کے دروازے پہ جاتے رہے۔ مجھے یقین سے بتانا میرے بھائی، کیا ہم نے رب پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کیا؟ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، کیا رب کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ دینے والا ہے؟ اگر یہ اعتماد ہوتا تو حال کیا ہوتا ہمارا حال بھی ہوتا اذ نادا ربہ، پھر ہم رب کی دروازے پر ہوتے، رب کی باغ میں کیوں گراتے؟ اذ نادا، ندا کرتے، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پالن ہار، اے میرے خالق مجھے پیدا کرنے والے، اے کائنات کو سجانے بسانے والے، انی مسن یا در، تو جانتا نہیں میں تکلیف میں ہوں، مالک تو جانتا ہے نا میں تکلیف میں ہوں، مالک تو جانتا میں پریشانی میں ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، میں بھوکا ہوں، مالک میرے تن چھپانے میں کپڑے نہیں، تو جانتا میں ننگا ہوں، مالک میری یہ حاجتیں ہیں، اور تو ہے نا انت ارحم الراحمین، تو مالک مجھے دے کیوں نہیں دیتا؟ جتنے یقین سے ہم دنیا کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں میرے بھائی، ہم مالک کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے۔ اور پھر رب کا انداز دیکھے رحمت کا، وہ کہتے میرے بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں پھر کرتا کیا ہوں؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِصْرَهُ،
وہ مانگتا ہے جو مانگے میں اس سے دگنا دے دیتا ہوں، وہ ایک مانگے میں دو دے دیتا ہوں، دیتا بندے کو دگنا ہوں۔ برادر نہیں سمجھو، دگنے کا وعدہ کرے ادھر جاتے نہیں، اور جو نہ دے اس کا دروازہ چھوڑتے نہیں۔ عجیب تربیت ہے میری اور آپ کی۔ طبیعت ہماری کیسی بن چکی ہے؟ کس شخص نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی ہے کہ رب کو چھوڑ کے کسی اور پہ چلے جاؤ؟ اور پھر رب نے وعدہ کیا رحمت من عندنا، رحمت کس پہ کرتا ہوں؟ ذرا بولے کس پہ؟ عندنا، کس پہ؟ اپنے بندے پہ۔ کس پہ؟ ذرا بولے کس پہ؟ اپنے بندے پہ۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دو پاؤں پہ چلے فقط وہی بندہ ہوتا ہے؟ جس کے بعد دو ہاتھ وہ بندہ ہوتا ہے صرف؟ جس کی دو آنکھیں وہی بندہ ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ دو کان لگے وہ بندہ ہوتا ہے؟ آخر بندہ کہتے کس کو ہے؟ ہم ہر جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمیں بڑا شعور ہوتا ہے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کو کہنے پہ ہماری زبانیں بڑی طویل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار دانا جانتے ہیں نا۔ مجھے بتاؤ کہ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی تقسیم پہ شکوہ کرے وہ بندہ ہوتا ہے؟ اور جو جب رب کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے میں دستک دے وہی بندہ ہوتا ہے؟ 1 سال سے زائد ہو کے مجھے یقین سے بتانا کہ جگہ جگہ دستک دی، دروازے بند کیے، اپنے آپ کو گھروں میں محدود کیا، سارے حربے کر لیے، کیا تکلیف سے جان چھوٹ گئی؟ اور میں آسان کر دیتا ہوں، میں زیادہ تر گھر میں محدود رہتا ہوں، آپ لوگوں کو معاشی سے تعلق بڑا ہوگا۔ ایک سوال کر دوں، زبان سے مجھے جواب دینا۔ میرا خیال ہے اس تکلیف کو دیکھ کے معاشرے نے توبہ کر لی ہے نا؟ زبان سے بولے جی، کر لیے؟ مسجدیں چھوٹی پڑ گئی ہیں، سڑکوں پہ صفیں بچھ گئی ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے؟ زبان سے بولے جی۔ لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، فرار کرنا چھوڑ دیا ہے، ذخیرہ اندوزی ختم کر دی ہوگی تاجروں نے۔ کیا سوشل میڈیا اب غلط استعمال تو نہیں ہوتا نا؟ ہوتا ہے؟ آخر پھر اس تکلیف سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اجتماعی توبہ تو ہم نے کی نہیں، انفرادی ہاں لوگوں نے کی۔ انفرادی کئی لوگوں نے توبہ کی کہ مالک نجات دے، اب ایسا نہیں کروں گا کہ میرے بھائی مجھے بتا، رب کہتا ہے رحمتا من عندنا، میں تو اپنے بندے پہ رحمت کرتا ہوں یار۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ہم بندے بنیں گے نہیں؟ کیا یقین سے یہ بات ہے کامل؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ جہاں ویکسین نہ لگوائی جائے، جو احتیاطی تدابیر استعمال کی جائیں، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ ویکسین جان بچائے گی بیماری سے، ہے؟ لیکن یہ یقین ضرور ہے مسلمان کا، رب کی رحمت ہوئی تو اس بیماری سے جان بچ جائے گی۔ رحمت کی ویکسین لگی، رحمت کی ویکسین رب کی طرف سے آ گئی تو اس بیماری سے میری جان نہیں جائے گی۔ جس ویکسین کا یقین ہے بیماری سے جان بچنے کا، ادھر کوئی دوڑ نہیں، اور جس ویکسین پہ یقین نہیں ادھر جب لائن لگا دی۔ وارے تیرے انداز مسلمانی، تیرے انداز مسلمانی کہاں پہ ہے؟ رب کہتے تکلیف پہنچے تو میری طرف آ، میں تیری تکلیف دور کرنے والا ہوں۔ تکلیف آئے میرے دروازے پر دستک دے، مجھے گڑ گڑا میرے سامنے، مجھے پکار ندا کر، مجھے اللہ کا نبی سمجھ آیا، میں اور آپ ہیں سمجھدار۔ اللہ کا نبی حسن و جمال کا مالک، مال و متاع رب نے لے لیا، تب بھی مالک تو نے دے دیا اور لے لیا، میں پھر بھی راضی۔ ہم جناب بیماری پہنچے تو شکوہ شروع،
رب کو میرے ہی گھر ملا تھا معاذ اللہ، اور کوئی نہیں ملا۔ اور پھر جو جناب والا میری طرح جس کو نماز سیدھی نہیں آتی وہ اٹھ کے رہی بات، اور جی مولوی صاحب میں تو 5 سجدے بھی کرتا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر بیماری کیوں؟ فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، پھر میرے پہ آزمائش کیوں ہے؟ یہ سوال میرے بھائی میرے پاس آتے ہیں، لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس، مولوی صاحب میں تو 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، پھر بیماری مجھے کیوں لگی ہوئی ہے؟ مجھے یقین سے بتائیں یہ رب کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہے، شکوہ رب کی تقسیم پہ؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مالک کو پتہ نہیں تھا تقسیم کرنے کا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے تکلیف نہ دیتا، وہ نہیں پڑھتا اس کو دے دیتا؟ اتنے بڑے بن گئے یار کہ رب کی تقسیم پہ رب کو شکوے شروع ہو گئے۔ آخر کہاں یہ سوچ لے کے جا رہے ہیں؟ کس جگہ کس مکتب میں پڑھ رہے ہو؟ کہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہو کہ جو یہ بھی سمجھ بھول گئے کہ رب کے بارے میں بولیں گے کیسا، رب کو ندا کیسے کریں گے، اس کو پکاریں گے کیسے؟ جو زبان پہ نکال دیا۔ برادر نے سم رب نے پھر وعدہ کیا، یہ ساری باتیں بیان کر کے رب نے کہا رحمت من عندنا، اپنے بندے پہ رحمت کرتا ہوں۔ اور اب رب نے آگے جو بڑی خاص بات کی ہے، کیا کی ہے؟ خاص بات کیا کی کہ میں نے یہ بیان کیوں کیا؟ رب کہتا ہے واقعہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیوں بیان کیا قرآن میں؟ اس کا بھی وجہ رب نے ذکر کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ذکرا للعابدین، ذکر کیا ہے میں نے، اور کیا کیا؟ نصیحت کی ہے میں نے۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، میں نے نصیحت کے طور پہ بیان کیا کن کو؟ عابدین، اپنے بندوں کو، اور آسان کر بندگی کرنے والوں کو، مجھے ماننے والوں کو، میری بندگی کرنے والوں کو نصیحت کی ہے۔ اگر بیمار ہو جاؤ، اولاد مر جائے، مال میں گھاٹا ہو جائے، بھوکے ہو جاؤ، کپڑا پہننے کو نہ ہو، تو کسی غیر کے دروازے پہ نہ جانا، آگے پیچھے ٹھوکرے نہ کھانا۔ مالک کیا کرنا؟ کہنا میرے ایوب والی ادا اپنا لینا، میرے نبی والا انداز اپنا لینا، میرے نبی کی سیرت اپنا لینا۔ مالک وہ سیرت کیا تھی کہ اذ نادا ربہ انی مسنی الضر، میرے دروازے پہ آ کے ندا کرنا، رات کی تنہائی میں اٹھ کے مجھے پکارنا، کہنا اذ نادا، جب ندا کرنا، رب اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پالک ہار، اے میرے خالق، مجھے دین و دنیا کی نعمتیں دینے والے، انی مسنی الضر، تو جانتا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے، تجھے علم ہے میں بیمار ہو گیا ہوں، تجھے علم ہے میں بھوکا ہو چکا ہوں، مالک تجھے علم ہے میں محتاج ہو چکا ہوں، میری حاجتوں کو پورا کر۔ اور پھر کہنا اس کی صفتوں کو یاد کرنا، مالک میں پتہ کس کو پکار رہا ہوں، میں کس کے بارگاہ میں ندائیں کر رہا ہوں، کہاں التجائیں کر رہا ہوں، میں اس کو کرتا ہوں انت ارحم الراحمین، جو رحمت کرنے والا رب ہے، جو رحمت برسانے والا رب ہے، جو خیرات عطا کرنے والا رب ہے۔ رب کہتا ہے یہ نصیحت میں نے بیان کی ہے للعابدین۔ اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یقیناً ہر شخص کیا کہتا ہم کون ہیں؟ ذرا میں کہ مسیح میں ہم اس طرح بولتے ہیں شاید کوئی ایک دم ہمیں پکڑ نہ لے، اور سیاسی جلسوں میں ایسے بولتے ہیں جناب اگر نہ بولے تو شاید پیسے نہ ملے۔ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ چھت نہیں گرے گی آپ کے بولنے سے۔ ہم کون ہیں؟ اچھا، رب کہتا ہے للعابدین، نصیحت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بندگی کرنے والے۔ کس کے لیے؟
بندگی مسلمان کرے گا جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کرے گا؟ کون کرے گا جی؟ اور ہم کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں اور بندگی بھی مسلمان نے ہی کرنی ہے، پھر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ وہ کب بنیں گے؟ یا تو بتاؤ کہ بندگی کرنے والا مسلمان کے اور ہوتا ہے، وہ کوئی خاص ہے، ہم وہ نہیں ہے، اور اگر ہم ہیں ہی وہ مسلمان جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو پھر بتاؤ بندگی کب کریں گے؟ بندگی چھوڑ کے نصیحت مل جائے گی؟ اب یہاں پہ اس بات میں کروز کی طرف لے کے چلتا ہوں، آخر بندگی والے کو نصیحت کیوں ملتی ہے اور بغیر بندگی والے کو نصیحت کیوں نہیں ملتی؟ سبب کیا ہے؟ ارے میں یہ قید لگائی نا، ذکرى للعابدین، نصیحت بندگی والے کے لیے، عبادت گزار کے لیے۔ جو عبادت گزار نہیں اس کو نصیحت کیوں نہیں ہوتی؟ سبب کیا ہے؟ کبھی غور کے اسے سبب کیا ہے؟ جو شخص عبادت گزار نہیں ہوتا اس کا اعتقاد رب پہ نہیں ہوتا، اور جب اعتقاد یقین رب پر نہ ہو تو بتاؤ اس کو نصیحت مل جائے گی؟ اب میں اپنی اور آپ کی مثال لے لیتا ہوں۔ اگر ہمارا اعتقاد رب پر ہوتا، اگر ہمارا اعتقاد رب پر ہوتا تو بتاؤ ہم گڑ گڑا سے رب سے مانگتے کہ نہ مانگتے؟ 1.5 سال بیتنے کو ہے، ہر 4 ماہ کے بعد نیا جناب شور شابہ بیماری نے پھر جنم لے لیا ہے۔ مجھے یقین سے بتانا کتنے دوست بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے گڑ گڑا کے رب کو پکارا، مالک مجھے دینا نجات سے۔ کیوں؟ اگر اعتقاد ہوتا تو مانگتے۔ ہمارا اعتقاد کیا تھا؟ جناب گھر میں بند ہو جائیں تو بچ جائیں گے، ماسک لگائیں بچ جائیں گے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں بچ جائیں گے، جنازے چھوڑ دیں بچ جائیں گے، مساجد چھوڑ دیں بچ جائیں گے۔ اب نیا جب ویکسین لگوا لیں بچ جائیں گے، ویکسین لگوانے کے بیماری سے بچ جائیں گے، یہ یقین ہے جی یقین؟ ہاں، ایک ویکسین ایسی وہ لگوا لے تو بیماری سے موت نہیں آئے گی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ویکسین یہ کہ رب کی رحمت کیا ہے؟ رحمت من عندنا، ہم رب کو پکاریں، رب کو ندا کریں، رب کو راضی کریں۔ مالک انی مسنی الضر، میں مصیبت زدہ ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں بیمار زدہ ہوں، مالک رحمت کی خیرات دے، اس سے نجات دے دے۔ جب رحمت آ گئی پھر یہ بیماری جان نہیں لے گی، اور ویسے کچھ بھی کر لے بیماری سے رب نے جان لینی ہے تو وہ لے لے گا۔ تو جتنا اعتقاد اسباب پر ہے نا میرے بھائی، میں اسباب کا انکار نہیں کرتا لیکن مسبب پہ بھی تو ہونا۔ ہم مسبب کو نہیں مانتے، اسباب کو مانتے ہیں۔ اسباب بعد میں ہے، مسبب پہلے ہے۔ اسباب کو بنانے والا، اس کو اختیار کرنے کی عقل دینے والا پہلے۔ خدا را قرآن کی آیت ہمیں اعلان کر کے کہتی ہے کہ لوگوں جب مصیبت پہنچے تو کسی غیر کے دروازے پہ نہ جایا کرو، آگے پیچھے ٹھوکریں نہ کھایا کرو، اپنے مالک کو راضی کیا کرو، اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جایا کرو، اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو، اس کو راضی کیا کرو۔ جب وہ مالک راضی ہو گیا نا پھر کوئی تکلیف تمہیں نقصان۔ ایوب علیہ السلام کے بچے فوت ہو گئے، پکارا، تمام مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود کی روایت سے دونوں نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے اس کی دعا پہ کیا کہ فاستجبنا، بس میں نے ایوب کی دعا قبول کی، اور جو فوت ہوئے تھے ان کو زندگی عطا فرماتی، اور جو ان کی بیوی ایک تھی بوڑھی تھی ضعیف العمر، رب کہتا میں نے اس کو جوانی کا شباب دیا، اور جتنی اولاد تھی اتنی اولاد اس بیوی سے اور عطا فرماتی۔ کہنا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ، جو تھا میں نے دگنا دیا، جتنی اولاد تھی دگنی کر دی۔
جتنا مال تھا دونا کر دیا. جو یہ چاہتا مال میں گھاٹا ہوا بڑھ جائے وہ رب کے دروازے پہ ندا کیا کرے. رب اپنی رحمت کے سے اس کا مال بھی بڑھائے گا، اولاد بھی بڑھائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.